میں نے جب نیلم کو دوسری حالت میں دیکھا تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا نیلم نے مجھے اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے اور مجھے پانی پلا رہی تھی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو نیلم نے کہا کہ کیا ہوا سلمان، تم ٹھیک تو ہو؟ پیارے دوستو، میرا نام سلمان ہے اور میں 17 سال کا ہوں۔ میرے گھر میں ٹوٹل 4 افراد ہیں، میں، میری بہن سنم، میری امی اور میرے ابو۔ میرے ابو سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں، میری بہن پڑھاتی ہیں، مجھ سے 4 سال بڑی ہیں اور امی گھر میں ہی ہوتی ہیں۔ میں 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں۔ میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی جس کا نام نیلم تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی خوبصورت لڑکی دیکھی ہی نہیں تھی۔ دوستو، ویسے تو میں نے بہت ساری لڑکیوں کو لٹایا تھا۔ 17 سال کا میں تھا، لیکن مجھے خود یاد نہیں تھا کہ کون سی لڑکی کو کس جگہ لٹایا ہے، یعنی مجھے تعداد ہی معلوم نہیں تھی۔ لیکن نیلم ایسی لڑکی تھی جس پر پورا اسکول فدا تھا، لیکن وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتی تھی۔ اسکول کیا، وہ جہاں بھی جاتی تھی، بازار، مارکیٹ، جو اسے نظر دیکھتا تھا وہ پلٹ پلٹ کر اسے بار بار دیکھتا تھا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، پوری دنیا میں آپ جا کر دیکھ لیں، شاید کوئی ایسی لڑکی مل جائے ایک جو اس کے برابر خوبصورت ہو، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی وہ نیلم تھی۔ یار، جتنی وہ خوبصورت تھی نا، اتنی وہ خوبصیرت بھی تھی۔ کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اب میں نیلم سے دوستی کروں گا، اور ضرور کروں گا۔ شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا جس کا نام عمران تھا۔ وہ لڑکا بھی بہت شریف اور سلجھا ہوا تھا اور لڑکیوں کے چکر میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے نیلم کو دیکھا کہ کبھی کبھار وہ عمران سے بات کر لیتی تھی، لیکن کسی کام کے سلسلے میں کبھی اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ عمران سے لے لیا کرتی تھی۔ اچھا دوستو، میرے پاس ایک گاڑی تھی، کار چھوٹی سی اور جس کے بلیک کلر کے شیشے تھے، اور میں نے تھوڑا پیسہ خرچ کر کے اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ یار، کیونکہ پیسہ تو ابو سعودی عرب سے بیچتے تھے، ہمارا اپنا گھر تھا، میری بہن بھی پڑھاتی تھی اور میں پڑھتا تھا۔ ہماری ایک میڈم تھی اسکول میں، ان کی بیٹی بھی ہماری کلاس میں پڑھتی تھی۔ اچھا، ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا کہ میں بھی دکھنے میں بہت خوبصورت اور سمارٹ تھا، اور یار میری باڈی بھی بڑی اچھی تھی، اور جب میں چشمہ لگا کے نکلتا تھا تو لڑکیاں مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھتی تھیں۔ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ بہت ساری لڑکیوں کو میں لٹا چکا ہوں۔ یہ جو کہانی میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں نیلم کو لٹانے سے پہلے کئی ایسی لڑکیاں آئیں گی جن کو میں لٹا چکا ہوں۔ آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ یہ کہانی سن کے میری میڈم کی جو بیٹی تھی، ان کا نام کرن تھا، اور وہ مجھے پسند کرتی تھی، اور میں بس صرف اسے استعمال کرنے کے لیے اس سے بات چیت کرتا تھا۔ ایک دن مجھے کرن نے کہا کہ سلمہ، میرے گھر پہ آنا، مجھے تم سے کام ہے۔ میں نے کہا کرن، آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میرا مشکل ہے تمہارے گھر آنا۔ تو کرن نے اپنی امی کو بولا کہ مجھے سلمان سے کام ہے، وہ گھر آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر میڈم نے مجھے اپنے روم میں بلایا اور کہا کہ سلمان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کرن بلا رہی ہے، تم گھر پہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو میں نے کہا میڈم، مجھے کام تھا، لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں ضرور آؤں گا۔ میڈم مجھ سے کہنے لگی کہ میں تو کسی کام سے باہر ہوں گی اور میرے ہسبینڈ بھی جاب پہ ہوں گے، تو تم تھوڑا جلدی آ جانا اور کرن کا خیال رکھنا، وہ گھر پہ اکیلی ہوگی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ موقع اچھا ہے، چلا جاتا ہوں، کرن کا جو بھی کام ہے وہ کام بھی کر دوں گا اور آج اسے لٹا بھی دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میڈم، میں آ جاؤں گا، آپ بے فکر رہیں، میں کرن کا ٹھیک سے خیال رکھوں گا۔ پھر میں اسکول سے گھر آیا، میری بہن سنم بھی میرے ساتھ تھی۔ امی نے کہا تم دونوں فریش ہو جاؤ، یونیفارم چینج کر لو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ پھر میں واش روم میں چلا گیا، فریش ہونے کے بعد یونیفارم چینج کیا اور پھر کھانے کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں میری بہن سنم بھی چینج کر کے آ گئی اور وہ بھی فریش ہو کے آئی تھی۔
بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میری بہن سنم تھوڑی سی صحت مند تھی اور اس کا بھرا بھرا جسم تھا، لمبے لمبے بال تھے اور کلر میں تو بالکل دودھ جیسی تھی۔ میں نے جب بہن کو دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں دل میں سوچنے لگا، بہت ساری لڑکیوں کو لٹایا ہے، کاش کبھی مجھے موقع ملے تو میں اپنی بہن سنم کو بھی لٹاؤں گا۔ آج پہلی بار میں اپنی بہن کو دوسروں کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، او سنم میرے پاس بیٹھو۔ پھر سنا، میرے سامنے کرسی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی کھانا لے کر آئی تھی۔ کھانے میں دال چاول بنے ہوئے تھے اور ساتھ میں سبزی بھی تھی جو چاول میں مکس کر کے کھائی جاتی تھی۔ ہم زیادہ تر دوپہر میں یعنی لنچ ٹائم میں چاول ہی کھاتے تھے۔ سفید چاول سبزی یا پھر دال کے ساتھ یا پھر گوشت کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں نے تھوڑا سا موبائل استعمال کیا۔ اس کے بعد میں میڈم کے گھر چلا گیا۔ میڈم کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، زیادہ دور نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے بیل دی تو کرن نے دروازہ کھولا۔ کرن لوگ فلیٹ میں رہتے تھے اور 4th فلور پہ ان کا فلیٹ تھا اور ہم لوگ ایک بنگلے پہ رہتے تھے جو ہمارا اپنا تھا۔ میرا خیال ہے پیسوں میں بھی ہم ان سے زیادہ امیر تھے۔ کرن نے جیسے ہی دروازہ کھولا میں اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کرن نے عجیب قسم کا ڈریس پہنا ہوا ہے جو رات کو عموماً لڑکیاں پہن کر سوتی ہیں۔ لوز ٹائپ کا تھا اور نرم و ملائم قسم کا لباس تھا جس سے اس کا آگے کا پورا حصہ مجھے واضح نظر آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اندر سے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا۔ میں جا کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ فوراً سے گئی، فریج سے جوس نکالا اور 2 گلاس میں پانی ڈال کر لے آئی۔ زیادہ گرمی بھی نہیں تھی اور زیادہ سردی بھی نہیں تھی، ملا جلا موسم تھا۔ پھر ہم لوگ باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا، بتاؤ کہ تمہیں کیا کام تھا، تم نے اتنا ارجنٹ مجھے بلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آرام سے جوس پیو، پھر کام بھی بتاتی ہوں میں۔ اور کرن آرام سے جوس پینے لگی اور تھوڑی دیر میں جوس ختم ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، ہاں کرن اب بتاؤ نا تم۔ اس نے کہا، سلمان ادھر میرے ساتھ آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ روم میں لے گئی۔ میں نے کہا کہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا، یہاں کام ہے، یہاں بیٹھو تمہیں بتاتی ہوں۔ کام میں جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ گرن جا کے دروازے کو لاک کر دیا، یعنی کنڈی لگا دی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اچانک کرن کو کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، مجھ سے کہنے لگے، سلمان اپنا ہاتھ دو۔ جیسے ہی میں نے اس کو اپنا ہاتھ دیا، اس نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دیا اور کہا کہ سلمان اسے محسوس کرو، یہ کتنا تیز دھڑک رہا ہے۔ اب مجھے عجیب لگا کیونکہ دوستو وہ نرم نرم تھا۔ بالکل جیسے ہی میرا ہاتھ لگا تو مجھے کرنٹ سا محسوس ہونے لگ گیا، لیکن مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ہٹایا نہیں، پھر میں نے اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے ہاتھ کو کرنے لگا۔ میں نے کہا، ہاں یار یہ دل تو بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے۔